الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں میں آپ کو مجرب عمل قرض سے نجات کے لیے بتاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، زندگی میں مالی مشکلات اور قرض جیسی آزمائش اکثر انسان کو گھبرا دیتی ہے۔ بعض اوقات قرض کا بوجھ انسان کی نیند اڑا دیتا ہے، سکون چھین لیتا ہے اور بے چینی بڑھا دیتا ہے اور عزت نفس مجروح کر دیتا ہے۔ کیونکہ قرض کے عالم میں کچھ لوگ اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے بھی قطع تعلق کر لیتے ہیں، بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انسان قرض میں ایسے دبتا ہے کہ ہر ایک سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ قرض کی وبا ایک ایسی ہے جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے دوسرے انسان سے لڑنے کے لیے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس عالم میں انسان نہ جانے کیا سے کیا غلط راستے اختیار کر لیتا ہے، راہ راست سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرض کی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو مشکل کو آسان کرتا ہے اور قرض کو ادا کرنے کی قدرت عطا فرماتا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی کچھ انسان کر لیتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اور یہ جو بوجھ ہے قرض کا، یہ تو پھر انسان کو طرح طرح کی طعنہ زن سے بھی نشانے میں لے آتا ہے۔ بس اب کیا بتاؤں آپ کو، یہ ایک قرض کی بیماری ہی ایک ایسی ہے، بلکہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا بھی حق کھا لوں، اس کا بھی حق کھا لوں، قرض جو ہے میں واپس نہیں کرتا۔ مفسرین کرام، علماء کرام فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حالانکہ شہید کا بہت بڑا ایک مقام ہے، ایک بہت بڑا درجہ ہے، اللہ نے اس کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال محترم ناظرین کرام، میں جو آج آپ کو ایک ایسا مجرب اور آزمودہ عمل بتانے لگا ہوں جو بزرگان دین سے بھی منقول ہے، اور جس نے بھی اخلاص سے نیت کے ساتھ کیا، اللہ تعالی نے اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے راستے آسان فرما دیے۔ عمل کا طریقہ جان لیجئے، سماعت کر لیجئے۔ باوضو ہو کر ایک پرسکون جگہ پر بیٹھیں، دل کو اللہ کی یاد میں حاضر کریں، پھر روزانہ 41 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد یا مغنی، یا واسع، یا رزاق کے اسماء حسنی 1100 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ 41 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کریں۔ تو محترم ناظرین کرام، دعا کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کے سر سے قرض کا وبال دور کرنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا کام ہے۔
تو محترم ناظرین کرام، ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی ایک دعا کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، قرض سے نجات دے۔ تو محترم ناظرین کرام، بالخصوص جتنے بیمار ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جب یہ آپ عمل کر لیں گے، اس کے بعد یہ دعا کرنا، اے میرے رب، تو ہی غنی کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، میرے قرض کو اپنی رحمت سے ادا فرما، میرے رزق میں کشادگی عطا فرما، اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ رہنے دے، صرف اپنے در کا محتاج رکھ۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ دعا مانگنی ہے، اس عمل کو کم از کم 11 دن لگاتار جاری رکھیں، اور یہ نیت رکھیں کہ قرض صرف ادا کرنا ہی نہیں بلکہ آئندہ دوبارہ قرض لینے سے بھی بچنا ہے۔ یہ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اس کوشش کو مکمل اتارنا میرے اللہ جل جلالہ کی ذات کا کام ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، سچے دل سے آپ اس عمل کو کریں، 11 دن لگاتار، انشاءاللہ العزیز اس کے کمال اور اس کے فوائد آپ خود دیکھیں گے، اور آپ حیران ہو کر بلکہ آپ اپنی دوستوں کو بھی اس عمل کو بتائیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ سب سے ایک آخر میں عرض ہے کہ 5 وقت نماز کو ادا کریں، کبھی ناغہ نہ کریں، سجدے کی لذت حاصل کرتے رہیں، شاید کہ بعد میں ہمیں لذت سجدہ کی حاصل نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین، اگلے درس میں ہم آپ کو سورۃ البقرہ کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ طریقہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ضرور بتائیں گے کہ سورۃ آل عمران والا۔ یاد رکھیں، قرض سے نجات صرف الفاظ سے نہیں بلکہ یقین، صبر اور دعا کے ساتھ ساتھ محنت سے بھی جڑی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے قرض اور مالی تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے، اور اپنی وسیع رحمتوں سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔